اور نال کھلو ماشاءاللہ۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ آج ہم اس مسجد جمال مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور حاضری کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علامہ قاری احمد شہزاد صاحب نے نماز تراویح کی صورت میں قرآن پاک کو ختم کیا۔ پہلے تو میں ان کو اور پھر ان کے جو مقتدی ہیں جنہوں نے نماز تراویح کی صورت میں قرآن کو سماعت کیا، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رب العالمین کی اس لاریب کتاب کی آپ نے تلاوت کو سماعت فرمایا کہ وہ کتاب ہے جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ کتاب رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ ھدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ جو ہدایت یافتہ کتاب ہے اس کی تلاوت کو تمام لوگوں نے، مقتدیوں نے سماعت کیا۔ دعا ہے کہ رب العالمین جن حضرات نے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کو سماعت کیا، اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد توصیف صاحب کو کہ وہ آئیں، تلاوت قرآن پاک سے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو زبان ایسی خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد رضوان صاحب کو کہ وہ آئیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ لا
مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، جہاں وہ ڈوبے جو محمد کے سرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے تجھ پائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ علامہ نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش فرما رہے تھے۔ تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ عبدالاحد متعلم جامعہ غوثیہ معینیہ برکات القرآن دمیال، آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ کریں۔ گیا محبوب تو شاہ ہوبا تو جان جانا، تو شاہ ہوبا تو جان جانا، ویسے میرا عمر کتاب تیرا، ویسے میرا عمر کتاب تیرا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ ہوگا تو جان جانا، تو شاہ ہوگا تو جان جانا، ایسے میرا عمر کتاب تیرا، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا مصطفیٰ نے، تو شاہ ہوگا تو جان جانا، تو شاہ ہوگا تو جان جانا،
जाना है तेरा उम्र किताब तेरा न बन सकेगा न बन सकेगा न बन सकेगा न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा आगे होगा तू जाने जाना तेरा किताब तेरा तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने दो आप तुझको मिला है उसने दो आप तुझको मिला को बरसगी तेरी को बरसगी तेरी मगर ताजा जवाब तेरा तू चाहे होगा तू जाने जाना तू चाहे होगा तू जाने जाना है तेरा किताब तेरा न बन सकेगा न बन सकेगा न बन सकेगा न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जाने होगा तू जाने जाना तू जाने होगा। इमाम मस्जिद हाजा अल हाफिज़ कारी मोहम्मद आमर शहजाद साहिब जिन्होंने नमाज तरावी में तलावत कलाम इलाही की तकमील की और इनके साथ आपके जो मुक्तदी थे मियाँ साहब दीगर अहबाब जो भी यहाँ पर नमाज तरावी अदा करते रहे, तमाम ये अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़द्दस कलाम रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रातों में सुनने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कारी साहब का पढ़ना और इनके मुक्तदियों का सुनना सुनाना अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले सना खान हाफिज़ मोहम्मद तौसीफ मुतल्लिम जामिया गौसिया मईन बरकातुल कुरान आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نجبا نجدارك وعلى نجدارك وعلى أنكان مٹا ونوالا أنكان مٹا ونوالا ساڑی سسانے لگ گئی ہے ساڑی سسانے لگ گئی ہے جڑتا نباون والا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على ہوگا تو جان جانا تو شاہ ہوگا تو جان جانا چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے
تجھ پہ 70,000 فرد جہاں میں بن جا تو لاکھوں جہاں میں بن جا تو لاکھوں جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا رحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا درنا کرے سلام سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین عزیز کرام دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. دو چار باتیں ہی ضرور کروں گا قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، اور جو قرآن سے بھاگے اس پر رب تعالیٰ نے کیا وعید فرمائی ہے. اللہ کا قرآن ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور آج لیلۃ القدر بھی ہے، اور آج کی رات بھی یہ قرآن نازل ہوا. قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القرآن لیلۃ القدر. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا، یعنی قدر والی رات میں نازل ہوا. فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے. تھوڑی سی توجہ کریں گے کہ جو گفتگو کرتے ہیں میں نام ہی لے لیتا ہوں. ایک بات یاد رکھیں کہ جو گفتگو کرے گا میں اس کا نام بھی لے کر اسے اٹھا دوں کہ تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، لیکن توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے. کہ قرآن کہتا ہے یہ قرآن کون سی رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں. اور مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. آئے حضور نبی کریم صاحب اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو سب سے افضل عبادت ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. سب سے افضل جو عبادت ہے وہ تلاوت قرآن ہے. اور یہ جو دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے. جس طرح فرمایا کہ اذا اصاب الماء، کہ فرمایا کہ جس وقت پانی پہنچتا ہے برتنوں کو تو برتنوں کو زنگ لگ جاتا ہے. فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کو صاف کرنے؟ کریم آقا نے فرمایا
فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ ذکر موت کا ذکر کیا کرو، یعنی یاد کیا کرو موت کو، اس سے بھی جو دل کا زنگ ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی زنگ دور ہوتا ہے۔ دیکھیے نا کہ برتن اگر گندے ہو جائیں تو وہاں تک ہاتھ چلا جاتا ہے، لیکن دل زنگ آلود ہو جائے وہاں ہاتھ تو نہیں جاتا، لیکن فرمایا کہ جہاں ہاتھ نہیں جاتا وہاں قرآن چلا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا جو دل کا زنگ ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اور جو قرآن پڑھنے والا قاری ہے اس کی شان کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ قال یقال لصاحب القرآن، فرمایا کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا قیامت کے دن، فرمایا اقرا ورتقی، فرمایا کہ پڑھتا جا اور سیڑھیاں چلتا جا۔ جو جنت کی سیڑھیاں ہیں فرمایا کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چلتا جا۔ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا اس طرح ٹھہر کر پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا نا، فرمایا اس طرح تو پڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ، فرمایا کہ تیری منزل آئے گی آگے، کہاں آئے گی؟ فرمایا آخری آیتی، فرمایا کہ جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی نہ تک کراؤ، فرمایا کہ جہاں جو آخری تلاوت ختم کرے گا قرآن کے سورت کی یا آیت کی، فرمایا کہ وہ تیری منزل ہوگا۔ اگر قرآن کی 6666 آیتیں ہیں تو حساب لگا لیں کہ اس قاری قرآن جو پڑھنے والا ہے وہ 6666 دور منزل پر ہوگا۔ فرمایا کہ اس طرح پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کا خوب ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ فرمایا کہ جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی۔ اور ایک اور آیت ہے، ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں کریم آقا نے فرمایا، قرآن کی شان دیکھیں کہ فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، فرمایا کہ اگر وہ ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں، فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، پورا نا پہلا سے 12 الف لام میم پورا، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پورا حرف ہے، فرمایا بل فرماتے ہیں بل بلکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بل میم حرف لام الف حرف و لام حرف و میم حرف، فرمایا کہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ اب دیکھیں 3 حرف ہو گئے، 3 حرف ہو گئے، 3 حرفوں پر 30 نیکیاں مل گئی۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الف کو علیحدہ کریں تو الف کے 3 حرف بنتے ہیں، اگر الف کو لکھا جائے الف کے 3 حرف بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح لام کو لکھا جائے اس کے بھی 3 حرف بنتے ہیں، اسی طرح میم کو لکھا جائے اس کے بھی 3 حرف بنتے ہیں۔ اگر فرمایا کہ پھر 3 9 ہو گئے حرف، فرمایا کہ 9 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو 90 نیکیاں ہو گئی صرف الف لام میم پڑھنے۔ پہلے کیا ہے؟ فرمایا کہ الف لام میم پورا، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا اس کا 30 نیکیاں مل گئی، 3 حرف ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو کھولا جائے تو یوں ہوگا، الف ایک علیحدہ حرف ہوگا اس میں پھر 3 حرف ہیں، لام ایک علیحدہ حرف ہوگا اس میں پھر 3 حرف ہیں، اور میم علیحدہ حرف ہے اس میں پھر 3 حرف ہوں گے۔ فرمایا اس طرح 9 حرف بنے، 9 کو 10 کے ساتھ ضرب دو تو 90 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی صرف الف لام میم۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا دیتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض۔ اس پر بیان کر رہا ہوں کہ جو قرآن کو دل کی کانوں کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے۔ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ انعام کیا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو تھے،
اللہ کے ولی بنے اور سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے ولی بنے. تو فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض یہ کام تھا ان کا کہ وہ ڈاکے مارتے تھے. ڈاکے کس طرح مارتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ چل کر عمرے یا حج کے لیے جاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جو قافلے عمرے یا حج کے لیے جاتے تھے تو واپسی پر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک قافلہ گزرا تو اس کو انہوں نے لوٹا، بلکہ جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے محافظ سمجھ کر اپنی ساری امانتیں ان کے ساتھ پاس جمع کر دی. جمع کرا کر جب واپسی پر آئے نا تو انہیں یہ سردار تھے ڈاکوں کے. تو فرماتے ہیں کہ ان کے جو آگے بندے تھے انہوں نے ان کو لوٹا تو سارا سامان لے کر فضیل بن عیاض کے پاس آ گئے. تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جاتے ہوئے سامان اپنا ان کے پاس جمع کیا تھا کہ ہمارے سامان کی حفاظت کریں، تو جب ان کے پاس ہے تو فرمایا کہ ہم تو خود لوٹیں گے، تو لوٹیں گے بعد میں، ہم نے خود ہی ڈاکوں کے حوالے سامان کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے جو دل ہے وہ رب تعالیٰ کی یاد کی طرف جھک جائیں. فرماتے فضیل بن عیاض نے جس وقت یہ آیت قرآن کی سنی، فرماتے ہیں فوراً ان کے دل پر چوٹ لگی. فوراً سارا ڈھونڈا ہوا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی. صرف ایک آیت، وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. فرمایا کہ ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل جھک جائیں. فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت سنی تو فوراً دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا. فرماتے ہیں فوراً توبہ کی اور لوٹا ہوا سامان سارا واپس کر دیا. فرماتے ہیں لوٹا ہوا سارا سامان جو واپس کیا، کچھ پہلے بھی آپ نے چوریاں ڈاکے کیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک عیسائی تھا جس کو آپ نے لوٹا تھا. فرماتے ہیں اس کے پاس گئے، فرمایا مجھے معاف کر دیں. وہ کہنے لگا معاف کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے. فرمایا کہ فلاں جو تھالی پڑی ہوئی ہے، اس بندہ مومن وہ جو عیسائی تھا اس نے ایک تھالی میں ریت بھر کر رکھ دی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ پر کپڑا ڈال دیا. فرمایا اس تھالی کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. فضیل بن عیاض نے وہ تھالی پکڑ کر اس کے ہاتھ میں گھمائی. جب اس نے اوپر سے کپڑا ہٹایا دیکھتے کیا ہے کہ وہ ریت ساری سونا بن گئی تھی. کی وہ رمضان شفاعت کرے گا اور اس کے آگے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی. آج ہم معاشرے میں دیکھتے کہ رمضان کے روزوں کی کوئی فکر نہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے فرماتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے جدا ہو جاتے، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرتے گزر جاتے. اور وہ کریم آقا جو اللہ رب العزت نے جن کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں. آج ہم ہیں کہ ہمارا دامن اس میں عمل کوئی نہیں ہے، نیک عمل کوئی نہیں، ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا اور ہم مست ہیں، کوئی فکر نہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی رحمتیں گزر گئیں، مغفرتیں گزر گئیں اور اب یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا وہ گزر رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے. سامعین وقار یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کی رنگینی ایک دن ختم ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انسان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب یہ آنکھیں بند ہوں، اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں اور اس وقت آنکھیں کھلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج آج کوشش کریں، آج جو زندگی کے لمحات میسر ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کیجیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی.
پہلی بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ تو نماز اس طرح پڑھ کہ تمہاری یہ نماز آخری نماز، یعنی اس کے بعد تمہیں توفیق ہو سکتا ہے ملے یا نہ ملے، اس طرح نماز ادا کر کہ تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ اور ذرا سوچیں جب انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے تو وہ پھر کس طرح ادا کرے گا؟ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، انتہائی اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ نماز ادا کرے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب نماز ادا کرے تو اس نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، خشوع و خضوع پیدا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ اس میں کوئی لغو بات نہ ہو، یعنی تمہاری گفتگو ایسی ہو کہ تمہیں کسی سے معافی نہ مانگنی پڑے، یعنی تمہاری گفتگو میں غلطیاں نہ ہوں، حسین گفتگو ہو۔ آپ کے حضرات وہ جو کلمات ہیں وہ مسکراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ پاک یہ تقریب جو منعقد ہوئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
یا اللہ پاک یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک گھڑیاں، یا اللہ ان گھڑیوں کے توسط سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو کلام مقدس میرے مل کیے گی اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما۔ مالک گلار شریف والے، ڈانگری شریف والے، دیگر جتنے بھی آستانوں کے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پڑوس میں جو بزرگ ہیں جن کی قبریں ہیں، یا اللہ ان کی اپنی بارگاہ میں ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان کی آخرت کی منازل کو بلند اور اعلیٰ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنی مہربانی خاص سے میاں صاحب نے جو اہتمام کیا ان کے مال میں اولاد میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہر قسم کی ناگانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے مالک ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں مالک، ہمارے عمل جو ہے ناقص ہیں مالک، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو سر پہ نظر فرما مالک، بقیہ زندگی میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، یہ قاری صاحب نے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک سننے والوں کی بھی خیر فرما، پڑھنے والوں کی بھی خیر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں دنیا میں جو دکھ ہیں ان دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم میں ظلم کی چکیم پہ سے جا رہے ہیں انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے ہمارے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں مالک، تو ہی کرم فرمانے والا ہے مالک، تیرے علاوہ اور کوئی در نہیں، ہم کہاں سے مانگیں، تجھی سے مانگتے ہیں مالک، کرم فرما۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، ندامت سے اٹھتے ہیں تو وہ مالک کرم فرماتا ہے، ان ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، خالی نہیں لٹاتا۔ اے ہمارے مالک ہمارے دامنوں کو بھر دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یسر امورنا امور الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک بار دیگر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا سائبان عطا فرما، ہمیں جو ہے دنیا کے دکھوں سے محفوظ فرما، دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اپنا کرم شامل حال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ مبارک ہے جی۔ ماشاءاللہ ناظرین اس ٹائم تک سکنے ہو ٹھیکڑے مقام پر حضرت میاں جمال الدین مصطفی مسجد شریف ماشاءاللہ کمی بہت خوبصورت ہوئے ڈالر لگی رہی ہیں اس ٹائم ناظرین، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سائڈ حضرت میاں جمال الدین دربار شریف ہے ماشاءاللہ، نے رات سینی پوری کوشش کرنا میں ضرور سے سرینی کے ناظرین گے ماشاءاللہ۔ دربار نظر آئے گی سی ٹھیک ہے چکسواڑی میں مقام پر ضلع میں فرزاد کشمیر ناظرین ماشاءاللہ سے کم تک سکنے بہت خوبصورت کم ہوا، اس طرح ٹیلنٹ کم بھی ماشاءاللہ شروع ہوئی گیا نا، انشاءاللہ بہت جلد کم شروع سی ختم بھی سی ناظرین ماشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ اس ٹائم مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اس تو بعد انشاءاللہ تکنے کیا ہو سی ہے ماشاءاللہ۔ چوتیار صاحب نے لنگر تقسیم کری ہوئی جی ماشاءاللہ۔
ناظرین ماشاءاللہ بچے جڑے فینٹے دی بوتلیں پی رہے ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے ہیں نکل کے ماشاءاللہ تک سے ناظرین ماشاءاللہ چپس لیگ پیس اور انڈے ماشاءاللہ اس ٹائم لنگر کی تقسیم ہوئی رہے ہیں ڈرنک بھی ٹھنڈی ہے ماشاءاللہ سے تک سکنے ماشاءاللہ میاں صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیتا ہے اللہ تعالیٰ جنہ جنہ تھا انتظام کیتا سے اللہ تعالیٰ ہمیں برکت فرمائے اللہ پاک انہیں صحت دے آمین ثم آمین ناظرین ماشاءاللہ سے تک سکنے اور مسجد میں ماشاءاللہ آج دن رونق لگنی ہے ماشاءاللہ نکلے بچے آئے ہیں مدرسے نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ہمارا دوست ہے ایک ہمارا پتریہ بھی خطہ تقسیم کری دے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تک سکنے سو انڈے اور لیگ پیس چپس ٹھنڈی بوتلیں تقسیم ہوئی ہیں اس ٹائم اللہ پاک قبول فرمائے ناظرین ماشاءاللہ آج دن بہت اچھا دن ہے اس اچھے دن میں مسجد دن اللہ تعالیٰ سب آئیں گی نیک بنائے سب آئیں گی پرہیزگار بنایا سب آئیں نمازی بنایا ماشاءاللہ تک کہ سکنے ناظرین ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بن رہی ہے یہ میاں شہزاد صاحب ہیں جی ماشاءاللہ اپنی نگرانی کم کر رہے ہیں بہت خوبصورت کم ہوا ماشاءاللہ مٹھا بھی ریڈی نہیں کیا عوام علاقہ ٹھیک ہے تعاون کرا انشاءاللہ بہت جلد کم مکمل ہے جس شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ